السلام علیکم۔ موت کا رقص۔ وہ سب پاگلوں کی طرح ناچ رہے تھے، ان کی آنکھیں خالی خالی تھیں جن میں کوئی جذبہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود درجنوں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد اس جوش کے ساتھ ناچ رہے تھے کہ ان کے پاؤں ناچنے کی وجہ سے سوج چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ مسلسل ناچ رہے تھے۔ جب ان میں سے کسی کے جسم میں ناچنے کی طاقت نہ رہتی تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو پڑتا، اور اس کے باوجود باقی افراد اسی طرح ناچنے میں مصروف رہتے۔ وہ ناچتے ناچتے مر رہے تھے اور مرتے مرتے ناچ رہے تھے۔ ان کے ناچنے سے 4 ماہ پہلے جولائی 14 تاریخ کو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک روز ایک نوجوان خاتون اپنے گھر سے نکل کر سڑک پر آئی، بلا وجہ ناچنے لگی۔ اس وقت نہ تو اس خاتون کے پاس کوئی گانے والا تھا، نہ ہی کوئی آس پاس کوئی ساز بجانے والا، پھر بھی وہ انتہائی جوش اور انہماک کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ سب لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے اور اسے جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ناچنے والی عورت ایک شریف معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ناچ رہی تھی، بے تحاشا ناچ رہی تھی۔ کچھ بڑی عمر کے لوگوں نے اس سے مخاطب کر کے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وہ کیوں ناچ رہی، لیکن انہیں کوئی بھی جواب نہ ملا، اور وہ پوچھ رہے تھے بار بار کہ کوئی ایسی کوئی خوشی ملی ہے، کوئی خزانہ مل گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر ناچ رہی۔ انہی لوگوں میں اس کا خاوند بھی شامل ہو گیا، جسے اس کے دفتر میں اطلاع دے کر بلایا گیا تھا کہ اس کی بیوی گلیوں بازاروں میں عام رقص کرنے میں مشغول ہے۔ اس نے کچھ دیر یہ مناظر دیکھے، پھر آگے بڑھا، روکنے کی کوشش کی، ہاتھ پکڑا، متوجہ کیا۔ اس خاتون نے خاوند کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا۔ وہ اسی طرح ناچنے میں منہمک مصروف رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے خاتون پر کسی غیر مرئی طاقت نے قبضہ جما لیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی بعض اوقات دمال ڈالنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دمال کے دوران ان پر ایک حال طاری ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی کے بھی قابو میں نہیں آتے۔ کئی لوگ ان کو زبردستی روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سب کو اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں اور اس مسلسل دمال کے انداز میں حال کھیلتے رہتے ہیں۔ یا جیسے آج کل کے ٹک ٹاک کرنے والے بچے بچیاں سر عام ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سمیت کسی کی بھی مانتے سنتے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ خاتون بھی ہر قسم کے شرم و حیا سے بیگانہ ہو چکی تھی، ناچتی چلی جا رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہو گئی، اسی دوران وہ مسلسل ناچ رہی تھی۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، مجمع بڑھتا کم ہوتا رہا۔ اسی دوران خاتون کا شوہر مدت بار اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ خاتون پر اپنے شوہر اور لوگوں کی دیگر کسی کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اسی طرح دیوانہ وار ناچتی رہی۔ ناچتے ناچتے شام کے وقت جب اس کا جسم میں مزید ناچنے کی طاقت نہ رہی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کا شوہر اس کے اٹھا کر گھر لے گیا۔ ہوش دلانے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی۔ رات کے کافی دیر بعد اسے ہوش آیا، اس کے خاوند نے اسے کھانا کھلایا، جس کے بعد وہ بے سدھ ہو کر سو گئی۔ اس کے بعد شوہر نے سوچا کہ اس کا ناچنے کا جنون ختم ہو گیا، لہٰذا وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح اس نے اپنی بیوی کو جگایا، اس کے لیے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد دفتر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی پھر گھر سے نکلی اور پھر کل کی طرح گلی میں آ کر ناچنے لگی۔ اسی طرح مجمع لگا، لوگوں نے اس کے خاوند کو بلایا۔ اسی طرح وہ شام کو بے ہوش ہوئی اور اس بار پھر اس کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اب یہ روزانہ یہی تماشا ہونے لگا۔ ایک ہفتے کے بعد اسی گلی کی 3 مزید خواتین ناچنے کا جنون طاری ہوا، وہ بھی اس طرح اس کے ساتھ مل کر ناچنے لگیں۔ اسی طرح کچھ اور مرد بھی شامل ہو گئے۔ ایک عجیب بات تھی کہ یہ سب لوگ روزانہ صبح اسی طرح گھروں سے نکلتے، گلی میں آ کر ایک کرنے ناچنا شروع کر دیتے، شام تک ناچتے۔ جب یہ لوگ تھک جاتے تو ان کے گھر والے انہیں اٹھا کر گھروں میں لے جاتے، لیکن جیسے ہی انہیں ہوش آتا وہ ایک بار پھر ناچنا شروع کر دیتے۔ یہ آج سے 507 سال پہلے کا قصہ ہے۔
اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، چنانچہ جب اس سلسلے میں اس دور کے ڈاکٹروں، حکیموں، ان لوگوں سے علاج کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں کو خون میں گرمی کی شکایت ہے۔ اس گرمی کا علاج یہی ہے کہ انہیں دل کھول کر ناچنے دیا جائے اور یہ خود بخود بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت کی طرف سے اس عجیب و غریب مرض کے مریضوں کے لیے ناچنے کا الگ سے انتظام کر دیا گیا۔ یہ لوگ خوب دل کھول کر ناچ لیں تاکہ ان کے خون کی حدت گرمی دور ہو جائے اور نارمل ہو کر ناچنا چھوڑ دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ان سینکڑوں لوگوں کے ناچنے کے لیے بڑے بڑے سٹیج بنا دیے گئے، سازندے کا بندوبست کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ عام ناچنے کے شوقین افراد بھی اس رقص میں پروگرام میں شامل ہو گئے۔ اب پورے شہر میں مختلف مقامات پر سٹیجوں پر یہ مرض سارا دن ناچتے رہنے، جس میں عام لوگ بھی شامل ہو جاتے، سازندے ناچ بجانے والے وہ بھی اس ناچ گانے میں شامل ہو گئے۔ اب نارمل لوگ جو کہ ویسے ہی ناچنے کے لیے جایا کرتے تھے، انہیں بھی یہ مرض لاحق ہونے لگا، یہاں تک کہ سازندے بھی اپنے ساز چھوڑ کر شامل ہونے لگے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی اب ایک اور مسئلہ بننے لگا۔ یہ ناچنے والے مسلسل ناچنے کی وجہ سے بیمار ہونے لگے، اسی دوران رقص دل کے دورے پڑنے کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے۔ ایک طرف ہزاروں افراد ناچ رہے ہوتے، دوسری طرف مرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک دن میں ان ناچنے والوں میں سے درجنوں افراد مر جاتے، جبکہ ان کے باقی ناچنے والے ساتھی ان سے بے نیاز بے خبر ہو کر رقص کرتے رہتے۔ سازندوں کی وجہ سے معاملات اور زیادہ سنگین ہو گئے۔ اب ناچنے والے مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ حکومت بہت پریشان تھی۔ حکومت نے ان ڈاکٹر حکیموں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے ریکویسٹ کی کہ ان خوفناک مرض کے علاج کے لیے اپنی تجاویز دیں۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ عنقریب ان کا سارا ملک اس پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، پھر پوری دنیا میں یہ مرض پھیل کر انسانوں کو پاگل کر دے گا۔ ان کی طرف سے سب سے پہلی تجویز یہ دی گئی کہ سازندوں کو ساز بجانے سے روک دیا جائے، بلکہ گانے بجانے پر پورے ملک میں سختی سے پابندی لگا دی جائے تاکہ مریضوں کے ناچنے کا جنون کسی طرح سے کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی رہنماؤں، جادوگروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ دراصل ایک بزرگ کی بددعا تھی، اور جو اپنے گرجا گھر میں ناچتے ہوئے عبادت کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں نے اس بزرگ کی اس طرح کی عبادت پر تنقید کی نشانہ بنایا تھا، تو اس لیے پوری قوم اس کی بددعا لگی۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس بزرگ جس کا نام سینٹ وائٹس تھا، اسی گرجا گھر میں جا کر اسی کے انداز میں عبادت کر کے اس کی روح کو خوش کیا جائے۔ یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا گیا، لیکن معاملہ اسی طرح جوں کا توں برقرار رہا۔ یہ سال 1518 سن کی بات ہے۔ فرانس کے ایک شہر سٹراس برگ میں یہ سب ہوا تھا۔ آپ اس کو گوگل پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس مرض کو تاریخ میں رقص کی موت کا رقص سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے 4 مہینے گزر گئے۔ اس دوران ہزاروں افراد اس مرض کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اچانک ہی کسی نارمل شخص کو اپنے گھر میں دورہ پڑتا، وہ ناچتا گھر سے باہر نکل آتا، مسلسل ناچنے لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ فضا میں کوئی ایسا وائرس پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص اس بیماری کا شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر کئی ماہ بعد یہ مرض خود ہی پیدا ہوا تھا، اور اسی طرح خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور لوگ دوبارہ نارمل ہونے لگے۔ 500 سال گزر گئے۔ آج کے دن تک میڈیکل سائنس اس مرض کے متعلق کوئی بھی رائے قائم کرنے میں ناکام ہے، اور شاید ہمیشہ ناکام ہی رہے گی۔ تاریخ بس اتنا بتاتی ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا چیز ناچنے پر مجبور کر رہی ہے، تو وہ کہتے کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ کون سی طاقت انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پر اسرار مرض آج بھی پر اسرار ہے۔ آج بھی آپ ٹک ٹاکرز کی شکل میں اسی مرض کے مریض موجود ہیں، جن کا نہ تو آج بھی کسی کے پاس علاج ہے
اور نہ ہی اس مرض کی وجہ سے مرض کی وجہ معلوم کی جا سکتی ہے کہ یہ دورہ اچانک سے کیسے شروع ہو جاتا ہے۔